بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ صلح حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جو معاہدہ کیا، اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان جان بچا کر مدینہ آئے گا تو اسے اہل مکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ بظاہر معاہدے کی یہ شک مسلمانوں کے لیے سخت دکھائی دیتی تھی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اسی شک نے خود کفار کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ ناظرین، معاہدے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مکے چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے کافروں کے حوالے فرمائیں گے تاکہ وہ مجھ کو کفر کرنے پر مجبور کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، خداوند کریم تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے۔ لیکن جب مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ جی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت ہی عمدہ تلوار ہے اور میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ میں تو دو، میں بھی دیکھوں کہ کیسی تلوار ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا گرا۔ اس کے ساتھی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سر پر دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ شخص خوف زدہ ہے۔ اس نے ہانپتے کانپتے خود بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا اور لگتا ہے کہ میں بھی اسی کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے وہاں پہنچے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامہ کی شرط کے مطابق آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے ان کافروں سے نجات دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئے اور ساحل سمندر کے قریب مقام عیس میں جا کر ٹھہرے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدے کی پاسداری کی ہے، اگر ہمارے اپنے بندے ہی ابو بصیر کو واپس نہ لا سکے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں۔ ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زنجیر کاٹ کر بھاگے اور وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کی قید سے نکل کر ان کے پاس پناہ لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں کئی آدمیوں کی جماعت جمع ہو گئی۔ کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا یہی راستہ تھا، جو قافلہ بھی آمد و رفت میں یہاں سے گزرتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، یہاں تک کہ کفار قریش کے ناک میں دم کر دیا۔ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامہ حدیبیہ میں اپنی شرط سے دستبردار ہو گئے، لہذا آپ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بلا لیں تاکہ ہمارے تجارتی قافلے ان لوگوں کے قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا اور اس میں ان کو حکم دیا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مقام عیش سے مدینہ چلے آؤ۔
مگر افسوس کہ فرمان رسالت ان کے پاس ایسے وقت پہنچا جب وہ نزاع کی حالت میں تھے۔ ان کا آخری وقت تھا۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور دفن کے بعد ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ سب لوگ وہاں سے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ سبحان اللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ نے اپنی ہی طے کردہ شرط سے کس قدر دستبرداری کا اعلان کیا، اور ایک رسول اللہ کے صحابی نے ان کی ناک میں دم کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔